السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ سبوں کو معلوم ہے۔ ظالموں نے جو ظلم و بربریت ڈھائے رکھے ہیں فلسطین اور غزہ کے اندر، سب جانتے ہیں۔ آج ہمیں اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ ہم آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے، اور تڑپ کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، رو کر کے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، نادم گناہوں پر شرمندہ ہونی چاہیے، نادم ہونی چاہیے، اللہ کو منانی چاہیے کہ اے اللہ، ہم ان مظلوموں کے ساتھ مل کر ان کی امداد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم دور ہیں تو یہاں سے دعاؤں کا اہتمام کر کے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ان مظلوم خواتین، معصوم بچے، وہاں کے جو شہداء کرام ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا، ان کے رشتہ دار جو ابھی زندے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے حوصلہ اللہ بلند کرے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جو ان پر ظلم و بربریت ظالموں نے ڈھا رکھی ہے، اللہ ان ظلم و بربریت سے ان مظلوموں کی اور ان بے کسوں یار و مددگار کی اللہ حفاظت فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے، اور بہت جم کر کے دعا کرنی چاہیے، رو کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سب کو معلوم ہوگی کہ اگر کسی ایک مومن کو کانٹا چبھتا ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، تو اس کو جو دکھ تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، دوسرے مومن بندہ کو وہ درد محسوس ہونی چاہیے۔ یہ مومن کی شناخت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ ایک قافلے پر جمی ہوئی ہے، اور وہ قافلہ کا نام ہے سمود فلوٹیلا قافلہ۔ وہ قافلہ سمود جو فلوٹیلا قافلہ ہے، جو بین الاقوامی امدادی بیڑا ہے۔ ان میں بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحافی بھی ہیں، نرس بھی ہیں، اور رفاعی خدمات انجام دینے والے سوشل ورکرز بھی ہیں، اور بڑے بڑے سیاست داں بھی اس کے اندر ہیں۔ اگرچہ ان کے نظریات الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، مگر ان سب کا مشن کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ غزہ کا جو غیر قانونی محاصرہ ہے اس کو توڑنا ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ لگ بھگ 70 کشتیوں پر مشتمل 44 ممالک سے زائد یہ کارواں وہاں کے لیے، غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور پہنچ بھی رہے ہیں، تقریباً پہنچنے کے قریب ہیں۔ اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ ہوا، اور تیونس کے ساحل پر قیام کے بعد اب یہ قافلہ بحر روم کے راستے یونان کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اللہ ان قریب وہاں پہنچا دے، جتنا جلد سے جلد ہو اللہ پہنچائے۔ اور آپ تمامی حضرات سے، تمام امت مسلمہ سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ان قافلوں کے لیے دعاؤں میں خیال رکھیں، اسے یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے اور جذبہ دے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو 44 ملکوں سے جو 70 پر مشتمل جو قافلہ وہاں کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور پہنچنے والے ہیں، ان کے حوصلہ کو دیکھیں، ان کی ہمت کو دیکھیں، کیا ان کا حوصلہ ہے، کیا ان کی ہمت ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی ہمت کو سلام پیش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام قافلہ والوں کی حفاظت فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے، صحت عافیت کے ساتھ وہاں پہنچائے، اور غزہ کا محاصرہ اللہ تعالیٰ توڑ دے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی رسوا و ذلیل و خوار کرے، اور آخرت میں تو رسوا و ذلیل ہوگا ہی ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور یہ جو اتنے ہمت والے استقامت کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی ہمت کو سلام پیش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج ان کے گھر والے ہوں گے، ان کی ماں ہوں گی، ان کے باپ ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، گھر دوار سب کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیا حوصلہ ہے! اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں گئے ہیں، تو کم سے کم میرے بھائیوں بہنوں، خواتین ماں بہنوں، ان کے لیے دعا فرمائے، ان غزہ کے مظلوموں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے جو تقریباً لاکھوں سے اوپر شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں، اور
پہلے تو میزائلوں سے بموں سے شہید ہو رہے تھے، اور اب تو بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے بدک رہے ہیں، اور بدک بدک کر کے بھوک کی شدت کے عالم میں موت واقع ہو رہی ہے، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ ان مظلوموں کے لیے اپنی دعاؤں میں خاص اہتمام رکھیں، اور بالخصوص جو قافلہ وہاں روانہ ہوا ہے ان قافلوں کے لیے بھی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ غزہ پہنچائے، اور جو غیر قانونی محاصرہ ظالموں نے کر رکھی ہے ان محاصروں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔